بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مقلدین یعنی نام نہاد اہل حدیث، ان کا یہ نظریہ ہے کہ بقرعید میں ایک بکری کی قربانی پورے گھر کی طرف سے ہو سکتی ہے، یعنی اگرچہ گھر میں 10 لوگ موجود ہوں، 15 لوگ موجود ہوں، 20 لوگ موجود ہوں، تو صرف ایک بکری کی قربانی کر کے ان سارے لوگوں کی طرف سے قربانی کا واجب ادا ہو سکتا ہے۔ یہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث کا نظریہ ہے، اور ان کے اس نظریے میں کتنی سچائی ہے، اس کے پیچھے کیا دلیل ہے، آئیے انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی طرف سے دی جانے والی دلیل بھی آپ کو بتائیں گے، اور ان کی اس دلیل کا کیا جواب ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ تو چلیں آج سب سے پہلے ہم ان کی اس دلیل کا جائزہ لیتے ہیں کہ اپنے اس نظریے کے لیے وہ کیا دلیل دیتے ہیں۔ امام ترمذی اپنی سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1505 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں، تو انہوں نے کہا ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کرتا تھا، وہ لوگ خود کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ فخر کرنے لگے، اور اب یہ صورتحال ہو گئی ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کو سہارا بنا کر کے، جس کو دلیل بنا کر کے یہ نام نہاد اہل حدیث یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف ایک بکری کی قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہوتی ہے اور سارے گھر والوں کا واجب اس ایک بکری میں ادا ہو سکتا ہے۔ تو ان کی اس دلیل کا کیا جواب ہے، آئیے وہ بھی سن لیں۔ اس کے ہمارے پاس 4 جواب ہیں۔ اس کا پہلا جواب یہ کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد جو ہے وہ احکام کے معاملے میں حجت نہیں ہوتی، یعنی کہ جہاں پر بھی فرض، واجب یا حلال و حرام کا معاملہ آئے گا وہاں پر خبر واحد سے استدلال نہیں ہو سکتا، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ اصول فقہ کی ایک بات ہے، تو اس طرح سے بھی یہ حدیث جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی۔ اور جو جواب نمبر 2 ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو ذکر ہے کہ ایک بکری کی قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتی تھی، وہ صرف فضیلت اور ثواب میں شرکت کی وجہ سے ہے، یعنی کہ ایک بکری کو سارے گھر کی طرف سے قربان کیا جائے تو اس کا ثواب سارے گھر والوں کو ملتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان سارے گھر والوں کی طرف سے ان کا واجب ادا ہو گیا۔ اگر صرف ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ جو صحابی نے ایک بکری کو سارے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا، اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ سب کی طرف سے جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا، تو پھر اس حدیث کا کیا جواب دیا جائے گا جو اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام ترمذی اپنی سنن میں حدیث نمبر 1521 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ گیا۔ جب آپ خطبہ ختم کر چکے تو ممبر سے نیچے اترے، پھر ایک مینڈھا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور یہ کلمات کہے، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ میری طرف سے اور ان کی طرف سے ہے جو میری امت میں قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو اب یہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈے کو پوری امت کی طرف سے ذبح کر دیا۔ اب اگر یہ مراد لیا جائے کہ اس سے واجب ادا ہو جاتا ہے، پھر تو ہم سارے لوگوں کا واجب ادا ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈے میں ہی ساری امت کی طرف سے قربانی کر دی، تو اب سب کا واجب ادا ہو چکا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آج ہمیں اور آپ کو اور جو بھی لوگ صاحب نصاب ہیں انہیں قربانی کرنے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مینڈے کو ساری امت کی طرف سے ذبح کر دیا ہے تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو جانا چاہیے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آج بھی جو بھی شخص صاحب نصاب ہوتا ہے اسے اپنی قربانی کرنی پڑتی ہے، اور جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اور آئیے اس کی بھی دلیل سنتے ہیں۔ امام ابن ماجہ اپنی سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3123 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو وسعت ہو، یعنی کہ قربانی کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہو، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔
تو اس حدیث میں بالکل صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے، یعنی کہ وہ صاحب نصاب ہے، اور اس کے بعد بھی وہ قربانی نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بالکل صاف پتہ چلتی ہے کہ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اس لیے ایک بکری کی قربانی سارے گھر کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کا جواب نمبر 3 بھی سن لیجئے۔ حدیث شریف میں ذکر ہے کہ ایک گائے یا ایک اونٹ میں 7 حصے قربانی ہو سکتے ہیں۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حدیث نمبر 826 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے یہ گائے قربانی کے لیے خریدی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ 7 آدمیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ حدیث بالکل کلیئر ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ بڑے جانور میں یعنی گائے یا اونٹ میں 7 لوگوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ اب اگر بڑے جانور میں صرف 7 لوگوں کی طرف سے یہ قید لگا دی گئی، یہ لمٹ لگا دی گئی کہ جو بڑا جانور ہوگا اس میں 7 سے زیادہ قربانی نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بکری جو اس سے چھوٹا جانور ہے وہ 10 لوگوں کی طرف سے اور 20 لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا سکے؟ کیونکہ جو بھی ایک شخص پورے گھر کی طرف سے ایک بکری کو قربان کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں 10 لوگ موجود ہوں، ہو سکتا ہے 12 لوگ موجود ہوں، ہو سکتا ہے 20 لوگ موجود ہوں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بھلا ایک گائے اور اونٹ تو صرف 7 لوگوں کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے، مگر ایک چھوٹی سی بکری وہ 10، 15 اور 20 لوگوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو بھی شخص گھر میں صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غریبی بہت زیادہ تھی، اس لیے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ایک گھر میں صرف ایک آدمی ہی صاحب نصاب ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک شخص قربانی کرتا تھا اور ثواب کے معاملے میں وہ سارے گھر والوں کو شامل کر لیتا تھا۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوا کہ اگر کوئی دوسرا شخص بھی وہاں پر اس گھر میں صاحب نصاب ہوگا تو اس کی طرف سے وہ واجب ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف ثواب کے معاملے میں تو لوگ شریک ہو سکتے ہیں، سارے گھر والے ایک بکری میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن واجب ادا کرنے کے معاملے میں ایک بکری میں سارے گھر والے نہیں شامل ہو سکتے۔ اس کا جواب نمبر 4 بھی سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیویوں کی طرف سے الگ سے قربانی کرتے تھے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5239 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیویوں کی طرف سے الگ سے قربانی کرتے تھے، ایک بکری میں وہ سارے گھر والوں کو شامل نہیں کرتے تھے۔ آئیے اسی بخاری کا ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری حدیث نمبر 5239 پر امام بخاری نے جو باب لکھا ہے وہ سنیں، باب کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں۔ تو اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ اپنی قربانی الگ کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو الگ حکم دیتے تھے کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، ورنہ صحابی بھی ایک بکری کو سارے گھر والوں کی طرف سے قربان کر دیتے۔ ایک اور دلیل سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی طرف سے بھی الگ سے قربانی پیش کرتے تھے۔ امام بہقی اپنی کتاب سنن الکبریٰ حدیث نمبر 19161 پر حدیث لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ان ساری حدیثوں سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قربانی الگ کرتے تھے، اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی الگ کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کی طرف سے قربانی الگ کرتے تھے، اور صحابہ کا بھی یہ عمل تھا کہ وہ اپنی قربانی الگ کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو الگ حکم دیتے تھے کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، ایک بکری میں سارے گھر کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہو سکتی، جن پر واجب ہے ان کا واجب ادا نہیں ہوگا، البتہ ثواب کے معاملے میں لوگوں کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔